جی سر، اگر بات کی جائے تو جو ریجنل آرگنائزیشنز کا جو کنسیپٹ تھا وہ یورپین یونین سے آیا ہے، کیونکہ سر جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تو 6 ممالک ایسے تھے جو بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ان میں 3 کنٹریز تو بینیلکس کنٹریز تھے، بیلجیم، لگزمبرگ اور نیدرلینڈ، اور سر اس کے علاوہ فرانس، جرمنی اور اٹلی۔ سر یہ جنگ عظیم دوم کے بعد بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ صرف اور صرف یہ کہ یو ایس اے بچا تھا، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یو کے کا جو لندن سٹی تھا وہ ایک صحرا کا نقشہ تو پیش کر رہا تھا، لیکن کیونکہ یو کے تھا جو ایک آئی لینڈ کنٹری تھا، تو جرمنی نے اس طرح سے اس کو تباہ نہ کر سکا، اس طرح سے اس کو انیکس نہ کر سکا۔ تو سر پھر ان 6 کنٹریز نے مل بیٹھ کر سوچا سمجھا، اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد جنگ تو بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ سر ان کنٹریز کے پاس اسٹیل اور کول بہت زیادہ تھا، ان کا ریزرو تھا۔ تو یہ 1945 تک اسٹیل کو ہتھیار بنانے کے لیے، جنگی ہتھیار بنانے کے کام میں لایا کرتے تھے۔ لیکن سر پھر انہوں نے بیٹھ کر ایک 1952 میں بنا دی کمیونٹی، یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی، یعنی کہ یہ 6 کے 6 ممالک تھے، جو اسٹیل اور کول تھا انہوں نے آپس میں اس کو ٹریڈ کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے ممالک میں انہوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1957 میں سر یہ یورپین یونین اکانومی بھی بنا لی۔ پھر اس کے بعد 1959 میں انہوں نے یورپین کسٹم یونین بنا دی تھی۔ تو سر جب دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک جو 1945 تک جنگیں لڑ کے بالکل تباہ و برباد ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے گرو کرنا شروع ہو گئے، وہ اکانومیکلی اسٹیبل ہونا شروع ہو گئے، وہ پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ، اور پھر یہی جو 1952 میں انہوں نے کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی بنائی تھی، یہی فاؤنڈیشن بنی تھی یورپین یونین کی۔ اور پھر 1993 میں جو اس کے ممبرز تھے وہ بڑھتے چلے گئے، پھر انہوں نے 1993 میں اس کو یورپین یونین کا نام دے دیا تھا۔ سر اسی طرح سے ساک ہے، جب ایشیا کنٹریز نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز نے بہت ترقی کر لی ہے، تو پھر انہوں نے سارک جو آرگنائزیشن تھی وہ بنا دی۔